اگر یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہم اس پہ خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. ضروری نہیں ہے کہ میری نیت میں کھوٹ ہو، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ دیر از سم تھنگ رانگ، مطلب میرے کوئی ضمیر میں یا کوئی خلل ہے یا میں بددیانتی کر رہا ہوں. اچھا، اگلی بات یہ کہ عمران خان نے کہا کہ اگر یہ سمجھتے ہیں جو انہوں نے کیا ہم اس پہ خاموش رہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ جو بربریت ہوئی ہے دنیا میں کسی جگہ ایسا نہیں ہوتا. تو عمران خان سیاسی ورکرز کا احتجاج، جمہوری عمل، شہادتوں اور احتجاج کے حوالے سے پارٹی میں جو کنفیوژن ہے، اس پر میں تو یہی کہوں گا کہ بیرسٹر گوہر خان کو یا تو چیزوں کی سمجھ نہیں یا اندازہ نہیں. دو چیزیں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میری نیت میں کھوٹ ہو، میری عقل میں کمی ہو سکتی ہے، میری انفارمیشن غلط ہو سکتی ہے، میرا اسیسمنٹ، میرا انالیسس غلط ہو سکتا ہے، لیکن دیٹ ڈز ناٹ مین کہ دیر از سم تھنگ رانگ، مطلب میرے کوئی ضمیر میں یا کوئی خلل ہے یا میں بددیانتی کر رہا ہوں. تو وہ آگے بیرسٹر صاحب کہتے ہیں چیزوں کی سمجھ میں نہیں یا اندازہ نہیں ہے کہ اصل ہمارے ساتھ اور ورکروں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے، ہم اس پر پورے زور سے ہر جگہ آواز اٹھائیں گے، انٹرنیشنل فورم پہ جائیں. وہ حق ہے، بالکل. یاد رکھیں، مظلوم جو بندہ ہو یا جو بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہو، نیوٹرل لوگ بھی اس کی طرف ہی. ہم جذباتی لوگ ہیں، لاجیکل لوگ نہیں ہیں. میں نے ابھی کیا کہا، میری تو کبھی نون لیگ کے ساتھ کوئی میرا لین دین نہیں. 2 ملاقاتیں ہیں آپ کے والد کے ساتھ. ایک مشاہد حسین نے، میں نے کہا تھا میں نے اکیلے نہیں ملنا، تو پھر مجیب شامی صاحب اور ایک ہمارے ستارہ جرت تھے، وہ میں نام ان کا بھول گیا ہوں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ شوقیہ کالم لکھا کرتے تھے، پتہ نہیں میں نام بھول گیا ان کا. دوسری ان کے آپ کے والد کے ایک رائٹ ہینڈ مین تھے، بڑے سویٹ سافٹ دھیرے آدمی، ایل ڈی اے میں کچھ رہے تھے، میں ان کا بھی نام بھول گیا. میری اپنی عمر اب ایسی ہو گئی. تو آپ کے والد کے ساتھ بڑی میری اچھی نشست ہوئی. آپ کے چچا کے ساتھ 2 گھنٹے کی ملاقاتیں، کنکلوڈ کہیں نہیں ہو سکا وہ ڈھنگ سے. خیر، میرا آگے فارم ہاؤس ہے، آپ کے چچا وہاں تشریف لا چکے ہیں. تو لیکن جب آپ لوگ چلے گئے، وہ سڑک ویران ہو گئی، تو مجھے اداسی ہونی شروع ہو گئی. میں نے کالم لکھا، یہ کالم ہے، کوئی گپ شپ کی بات نہیں کر رہا میں نے کالم لکھا، جاتی عمرہ سے صدا آتی ہے جنگ میں. پہلے والا جنگ کے پاکستان کے سب سے بڑے ویکلی اخبار جہان میں، اور دوسرا یہ کالم تھا جنگ میں. میں جب گزرتا تھا آپ کے ویران گھروں سے آگے، تو میرے اندر سے ہوک اٹھتی تھی. ایک اور سن لیں، جب آپ کے دادا کی ڈیتھ ہوئی، میں تو ان کو کوئی ملا بھی نہیں تھا، دیکھا بھی نہیں تھا، ملنا کیا میں نے. لیکن چونکہ میں اگر آگے گھر کے رہتا تھا تو اسی فرق شاہ کو جو آپ کے والد کی اور آپ کے چچا کی ایجاد تھا، اور جب اس کو اپوائنٹ کیا تو شہباز شریف صاحب نے جدہ سے فون کر کے کہا ذرا مل کے اپنی رائے دے دیں. یہ بھی سن لیں. تو میں نے اس کو فون کیا، فاروق شاہ کو. میں نے کہا یار مجھے تو جاتی عمرہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، تو تم تو جاؤ گے؟ اس نے کہا ہاں جی. میں تو جاؤں گا. تو میں نے کہا یار مجھے بھی لے جانا. He was shocked. کیا آپ؟ میں نے کہا نہیں. بزرگ تھے اور پڑوسی تھے. پڑوسی مطلب نیکسٹ ڈور ہی نہیں ہوتا. میں سندر رائے بن روڈ پہ میرا فارم ہاؤس، ہاں وہاں 20-22 سال رہا ہوں. سو اگر بات آپ کو اچھی لگے، آپ مت کریں یہ بات، ٹرینڈ بدل دیں کہ جی اگر ہمارے بزرگوں کا بھی کوئی آپس میں معاملہ ہے، کوئی زیادتی بھی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، بس وہ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، ختم.
دوسری طرف سے دیکھیں، یہ ایک بچپن سے ہم تو سنتے آئے ہیں، میری خوش بختی تھی کہ میرے ماں باپ، میرے دادا کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ شیکسپیئر کے حافظ تھے. تو اگر کوئی جانور آپ پہ بھونکے تو آپ کنی کترا کے گزر جائیں گے نا، نہیں. تو اور انسان ہیں، بہت سے لوگ ہیں زندگی میں جن کے ساتھ آپ کا نہیں سلسلہ بنتا، لیکن عمروں کا، مرتبے کا، مقام کا احترام وہ ہمیشہ. میں لبرٹی لیتا ہوں آپ کے والد اور آپ کے چچا سے، چونکہ ہمارا ایج گروپ ملتا جلتا ہے. مجھ سے سینئر جو آدمی اس ملک میں مجھ سے عمر میں اگر بڑا تھا، معراج خالد صاحب کھڑے ہوتے تھے میرے گھر میں واش روم جانے کے لیے، تو میں کھڑا ہو جاتا تھا. تو جس طرح کے چند کام آپ نے اچھے کیے ہیں، اگر اس پہ بھی غور کر لیں، اور میں پھر ایک بار، میں کئی بار دہرا چکا ہوں، مصطفیٰ کمال جو ایم کیو ایم نے ایک بار کہا تھا کہ یار اگر واقعی پالیٹکس کرنی ہے تو سیرت پہ چند کتابیں پڑھ لو، اور زہر کے گھونٹ بھی پینے پڑے تو پی لو، ان قدموں کے پیچھے چلو. عربی کا ایک ایکسپریشن ہے، میں اردو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیسے؟ جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے قدموں پہ قدم رکھے. اس کے لیے خود آپ کے والدہ کی مثال، میں نے ان کے منہ سے کبھی کوئی کمزور ڈھیلا جملہ نہیں سنا. باقی آپ کی مرضی ہے، یہ جیل کاٹو فلانا، آپ نے بھی کاٹی، وہ بھی کاٹ رہا ہے، بھٹو نے تو پھانسی کاٹ لی، ابھی تو کھیل شروع ہے. Who knows؟ وہ جو دنوں کو پھیرتا رہتا ہے، آپ پہ پھرے نہیں دن. آپ کے والد جینولی ایک مقبول لیڈر تھے. What happened to his popularity؟ اور وہ جن کو آپ دہشت گرد کہہ رہی ہیں، ٹھنڈے دل سے غور کریں، وہ پاکستان کی مقبول ترین سیاسی پارٹی، مجھے پسند ہو نہ ہو، آپ کو پسند ہو نہ ہو. تو یہ میں نے کہا نا کہ میرا اور آپ کے والد کا ایج گروپ بہت ہی ملتا جلتا ہے. تو شاید باقی آپ کی مرضی، بہت طرح کی اسٹیٹمنٹس، لیکن یہ بندے کو چھوٹا کرتی ہیں. اس کو ریجیکٹ کرے تو دنیا کرے. ہو سکتا ہے، میں نے کہا نا، آج خود آپ کے والد میچور ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، سمجھ آ گئی ہے. آج اگر ان کو پوری نون لیگ کہے کہ ہم نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرنا ہے، وہ شاید جوتا اتار لیں. آدمی سیکھتا ہے. He committed a blunder, a horrible blunder. جسٹس قیوم کے ساتھ ان کی گفتگو، یہ وہ سارے، وہ بھی پتا ہے جو بریف کیس اٹھا کے گئے سارا. تو پلیز یہاں تک نہ جائیں جہاں سے واپسی مشکل نہیں، ناممکن ہو جائے. اللہ پاک دنوں کو پھیرتا رہتا ہے. کل تک آپ لوگ جیلوں میں تھے، اچھی بات نہیں تھی. مجھے اس وقت کے نیب کے ایک بندے نے ایک ویڈیو دکھائی تھی، وہ آپ کا سیل فون ڈھونڈ رہے تھے، یو آر انڈر اریسٹ. تو مجھے عجیب سا دکھ ہوا. جہاں اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا یہ ٹرینڈ چینجنگ ہو سکتا ہے. میں نے ایک زمانے میں کالم لکھا تھا، اس وقت آپ کا تو نام و نشان نہیں تھا پالیٹکس میں. تو میں نے ادھر بلاول اور یہ مولانا فضل الرحمان کے صاحبزادے جو ان کا مونس کا، یا شاید آپ کا بھی نام مجھے اب یاد نہیں، ریکارڈ پہ ہے میرے کسی مجموعے میں بھی ہوگا، یہ بچے مل کے بیٹھے، انہوں نے کہا ہمارے بزرگوں نے سے غلطیاں ہوئی، ہم یہ نہیں دہرائیں گے. اس سلسلے میں میٹنگ ہو رہی، خواب تھا، خیال تھا.